السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نہیں تھے بلکہ کوئی اور تھے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ کچھ باتیں سماعت کریں، پھر انشاءاللہ العزیز ہم قرآن کی آیت سے یہ ثابت کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نہیں کوئی اور تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شدید خواہش تھی کہ آزر بت گری کے فن سے توبہ کر کے راہ راست پر آ جائے۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ نے اس کے قوائے فکر و شعور کو جھنجھوڑا اور پوچھا، تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ ان بتوں کے آگے سرنگوں کیوں ہوتے ہو جو دیکھنے سننے کی صلاحیت سے عاری ہے اور کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے؟ ہوش میں آؤ اور شیطان کی بندگی و اطاعت سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تم بری طرح اس کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہو۔ اگر اسی طرح بت گری میں مصروف رہے تو مجھے خدشہ ہے تم دوزخ کا ایندھن بن جاؤ گے اور ابدی خسران و ہلاکت کا سودا کر لو گے۔ لہذا شیطان سے ناطہ توڑو اور رحمان سے ناطہ جوڑو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پرخلوص اور حکیمانہ نصیحت کا کج فکر اور غلط اندیش آزر نے الٹا اثر لیا اور بولا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم؟ اے ابراہیم، کیا تم میرے خداؤں سے برگشتہ ہو گئے ہو؟ یعنی اے ابراہیم، تم میرے معبودوں سے نفرت کرتے ہو اور مجھے بھی ان سے دشمنی اور بغض اختیار کرنے کا سبق دیتے ہو۔ تمہیں یہ بہت مہنگا پڑے گا۔ پتھر مار مار کر تمہیں ملیہ میٹ کر دوں گا اور ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر لوں گا۔ سراپا کرم اور مجسم شفقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزر کی نادانی اور حماقت پر ترس آیا اور دل میں کہا، میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا، شاید تیرے دن پھر جائیں اور تو اندھیروں کو چھوڑ کر اجالوں میں آ جائے۔ آپ نے دل میں یہ بات ٹھان لی اور چچا سے وعدہ بھی کر لیا اور پھر ایک روز اس کے ایفا کے لیے تیار ہو گئے۔ جب آپ نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی تو آپ پر یہ حقیقت واضح کر دی گئی کہ وہ مشرک اور دشمن خدا ہے اور کسی بھی حوالے سے ہمدردی و خیر خواہی اور دعا و استغفار کا مستحق نہیں۔ چنانچہ جب آپ کو یہ آگاہی عطا کر دی گئی تو آپ فوراً اپنے موقف سے دستبردار ہو گئے اور دعا کا سلسلہ ترک کر دیا۔ اس کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 میں یوں ہے، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، یعنی جب آپ پر یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ یعنی آزر اللہ کا دشمن ہے تو اس سے برات اور بیزاری کا اظہار کر دیا۔ اس آگاہی کے بعد آزر کے لیے آپ کا جذبہ ہمدردی بالکل سرد پڑ گیا اور پھر کبھی بھول کر بھی آپ نے اسے یاد نہ کیا، کیونکہ جو رب جلیل کا نہیں وہ اس کے خلیل کا کیا لگتا ہے، خواہ کتنا ہی قریبی عزیز ہو اور رشتہ دار ہو۔ سو یہ بات ثابت ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم الہی کے بعد آزر کے لیے کبھی دعائے مغفرت نہیں کی، کیونکہ نبی فرمان الہی کی مخالفت نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف قرآن مجید ہی سے ثابت ہوتا ہے کہ جو آپ کے حقیقی والد تھے ان کے لیے آپ آخری دم تک دعائے مغفرت کرتے رہے۔ دعا کے الفاظ قرآن مجید کے سورہ ابراہیم میں محفوظ ہیں، وہ یہ ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یعنی اے اللہ مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش دے اور تمام مومنین کو بھی بخش دے جس دن یوم حساب قائم ہوگا۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر آزر آپ کا باپ تھا اور کفر و شرک کی وجہ سے آپ نے اس سے بیزاری کا اظہار کر دیا تھا تو پھر یہ دعائے مغفرت کس کے لیے تھی؟ اس مشکل کا ایک ہی حل ہے کہ یہ تسلیم کر لیا جائے کہ آزر چچا تھا جس سے بیزاری کا اعلان کیا اور اس کے لیے دعا ترک کر دی، اور تارخ حقیقی والد تھے جس کے لیے آخری عمر تک دعائے مغفرت کرتے رہے، بلکہ آج بھی وہ دعا نماز کا حصہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ حکم ہے کہ وہ تشہد میں یہ دعا پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں